صبح فجر کی اذان ہوئی، میں اٹھا، وضو کیا اور مسجد کو چل دیا۔ مسجد میں ہی نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں وہیں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ میں روزانہ تقریباً 100 پارہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ مسجد کی پچھلی جانب ہمارے گاؤں کی ایک قبرستان تھی۔ اس قبرستان میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ آخر یہ آواز ہے کس کی۔ میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس آواز کی وجہ سے میں قرآن پاک نہیں پڑھ پایا۔ میں وہیں سے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے جو دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے قبرستان میں ایک عجیب و غریب شخص دیکھا۔ جب میری نظر اس پہ پڑی جس کے کانوں اور ناک میں روئی تھی، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ بہت اداس اور پریشان تھا۔ وہ قبروں میں آنے والے لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور بوڑھا شخص قبرستان میں آیا اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگا۔ یہ عجیب و غریب شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن وہ بوڑھا شخص جو دعا مانگنے میں مصروف تھا، گویا اسے یہ عجیب و غریب حالت میں شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ شخص وہاں سے چل پڑا۔ اس نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی۔ یہ عجیب و غریب شخص اس کے پیچھے دوڑا اور رو رو کر اس کو کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ شخص کو اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار وہ بوڑھا شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ عجیب و غریب انسان جو شخص تھا، وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا اور اللہ سے کچھ کہنے لگا۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ ہی رہا تھا، کچھ دیر بعد ایک اور شخص قبرستان میں آیا۔ وہ شخص بھی قبرستان میں چلتا ہوا جا کر ایک قبر پر کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا۔ یہ عجیب و غریب شخص جس کے کانوں میں اور ناک میں روئی تھی اور اس کے جسم پر سفید لباس تھا، وہ اس شخص کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور بھاگتا ہوا اس شخص کے پاس گیا اور اس سے ہاتھ جوڑ کر کچھ کہنے لگا، اس سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، لیکن اس نے بھی کوئی بات کا جواب نہ دیا، یعنی کہ اس نے بھی اس کی کوئی بات نہ سنی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس آدمی کو بھی یہ عجیب و غریب آدمی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بھی دعا مانگنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد بھی یہ آدمی زور و قطار ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا، پھر دھیمی آواز میں اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگا۔ اسی طرح قبرستان میں بہت سے لوگ آتے رہے اور جاتے رہے۔ جب بھی کوئی آدمی اس قبرستان میں آتا تو یہ عجیب و غریب حالت والا شخص یہ ان کے پاس جاتا اور ان سے کچھ باتیں کرتا، لیکن کوئی آدمی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، اس کی بات نہیں سنتا تھا، جیسے یہ بندہ کوئی روح ہو، کوئی مردہ ہو اور کسی کو کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یہ مردہ، یہ آدمی، یہ روح صرف مجھے ہی نظر آ رہا تھا، میرے علاوہ جیسے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، حیران تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو عجیب و غریب حالت میں شخص تھا، ہر بندے کے پاس جاتا اور اس کے پاس جا کر اس سے باتیں کرتا، لیکن جب وہ کوئی اس کی بات نہ سنتا تو یہ قبرستان میں کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتا۔ بڑی ہمت کر کے میں اس عجیب و غریب شخص کے پاس گیا تاکہ میں جان سکوں کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، آخر وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے۔ جب میں اس شخص کے پاس گیا اور جا کے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرنے لگا۔ جب اس نے مجھ سے بات کی تو میں حیران و پریشان رہ گیا کہ کسی اور کو تو اس کی آواز تک سنائی نہیں دیتی، تو پھر مجھے اس کی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے، یہ مجھے کیسے دکھائی دے رہا ہے۔ میری ہمت تو جواب دے گئی تھی، لیکن میں نے اپنی ہمت کو اکٹھا کیا اور اس آدمی سے بات کرنا شروع کیا تھی۔ میں نے کہا، بھائی آپ کون ہو اور آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا،
اے میرے مسلمان بھائی، میں 2 سال پہلے مر گیا تھا اور اب میرا شمار مردوں میں ہے اور میں قبرستان میں اصالِ ثواب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات دیکھی ہے آپ میں، کہ جو بھی قبرستان میں آتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کچھ کہتے ہیں لیکن وہ تجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا، گویا کہ کسی کو آپ نظر ہی نہیں آتے، گویا کہ کوئی آپ کی بات ہی نہیں سنتا۔ یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ تو اس عجیب و غریب حالت میں جو شخص تھا اس نے مجھے جواب دیا، جسے سن کر میں حیران و پریشان ہو گیا۔ اس عجیب و غریب شخص نے مجھے بتایا کہ یہ جو داڑھی والا شخص قبرستان میں سب سے پہلے آیا تھا وہ میرا تایا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا، اور میں اسے کہہ رہا تھا، اس سے التجا کر رہا تھا کہ تجھے تیرے خدا کا واسطہ میری قبر پر آؤ اور میری قبر پر کھڑے ہو کر بھی فاتحہ پڑھ جاؤ، تمہارا کیا جائے گا۔ لیکن اس نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اس نے اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی اور اس کی مغفرت کی دعا مانگی اور وہاں سے چل پڑا۔ اس بوڑھے آدمی کے چلے جانے کے بعد جو بندہ آیا تھا وہ میرا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ دنیا میں میرے ساتھ اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم اکٹھے باہر جایا کرتے تھے، اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، ہر بات آپس میں شیئر کیا کرتے تھے۔ ہم آپس میں ایسے رہا کرتے تھے جیسے 2 جسم اور ایک روح ہو۔ لیکن جب یہ آدمی بھی قبرستان میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تو اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہو، تو میں بھی تو دنیا میں تیرا دوست تھا، تیرا ہمدرد تھا، تیرا ہمراز تھا، تو بھی میری قبر پر آ اور ذرا فاتحہ پڑھ جا۔ تو اس نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ میرا دوست بھی میری بات کو انسنا کر کر اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے چلا گیا، اور وہ تیسرا آدمی جو اس کے جانے کے بعد آیا تھا وہ میرا ہمسایہ تھا۔ دنیا میں میرے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ ہم ایک دوسرے کا دکھ بھی بانٹتے تھے اور سکھ بھی بانٹتے تھے۔ دنیا میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کے بچے کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ جب وہ اس قبرستان میں آیا اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے بچوں کی قبر پر دعا مانگ رہا ہے، تیری مہربانی، میں تیرا ہمسایہ ہوں، ہمسایہ ہونے کے ناطے میری قبر پر آ جا اور میرے لیے بھی فاتحہ پڑھ جا۔ میرے گھر سے کوئی بندہ بھی قبرستان میں نہیں آتا، کوئی بھی میرے لیے اصالِ ثواب نہیں کرتا، تو میرا ہمسایہ ہے، تو ہی اس بات کو سمجھ جا اور میری قبر پر آ کر اصالِ ثواب کے لیے دعا کر دے۔ لیکن اس نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ اسی طرح سارے محلے والے قبرستان میں آتے ہیں اور اپنے اپنے عزیزوں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک میں ہوں کہ کوئی بھی میری قبر پر آ کر فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی بھی مجھے اصالِ ثواب نہیں دیتا۔ تو اے نوجوان، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، کسی کے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ کھڑے ہو کر کسی کی قبر پر فاتحہ پڑھ جائے۔ میرے دوست، دنیا میں اچھے اعمال کرنا، خدا کا واسطہ مرنے کے بعد کوئی تیری قبر پر آ کر فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ بس اتنی بات تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور تو نے مجھے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی، لیکن وہ جو خواب میں نے رات کو دیکھا تھا وہ میری آنکھوں کے آگے ایسے چل رہا تھا جیسے ایک ڈرامہ ہو۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس قبر کے گھر والوں کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان سے ملوں گا۔ میں سب سے پہلے قبرستان گیا اور اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی۔ پھر لوگوں سے پوچھتے پوچھتے میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس مردے کے بارے میں پوچھا تو ایک عورت کہنے لگی وہ تو میرا شوہر تھا، اور 2 بچوں نے کہا وہ تو ہمارا باپ تھا۔ میں نے ان کو رات کو آنے والے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے یہ تو بالکل سچ ہے،
ہم کبھی اپنے باپ کی قبر پر نہیں گئے۔ بیوی نے بھی کہا کہ میں نے کبھی کچھ قرآن پاک پڑھ کر اپنے شوہر کو ایصال ثواب نہیں دیا، اور وہ بچے اور وہ بیوی بہت زیادہ شرمندہ تھے، اور اس مردے کے بچوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کی بیوی نے بھی وعدہ کیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کر ایصال ثواب اپنے شوہر کو دے گی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے یا ہمارے چاہنے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ہماری دعائے مغفرت سے اگر ان کی بخشش ہو جائے تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کا حق ادا ہو جائے گا۔